بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قال وقدرته يتعلق بجميع المقدورات لأن العلة المحوجة إليه هي الإمكان ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية فيكون قدرته عامة۔ الحمدللہ ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں فصل دوم میں تھی، اور فصل دوم صفات ثبوتیہ کے بیان میں تھی۔ صفات ثبوتیہ میں سے اولین صفت کہ جس کو مصنف نے یہاں پر ذکر فرمایا وہ صفت قدرت باری تعالی ہے۔ اچھا، گزشتہ جلسات کے اندر قدرت واجب کے بارے میں فی الجملہ مباحث کو پیش کیا۔ عرض کیا کہ پروردگار عالم قادر مختار ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، عمومیت قدرت خداوند متعال کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ گزشتہ مباحث میں سربستہ طریقے سے قدرت باری تعالیٰ کو ثابت کیا۔ آج کے بحث میں عمومیت قدرت کو بیان کرتے ہیں، یعنی پروردگار عالم کی قدرت ہر شیء ممکن کے ساتھ تعلق لیتی ہے۔ جو بھی شیء ممکن ہے وہ متعلق قدرت خدا ہے کہ پروردگار عالم قدیر علی کل شیء۔ اچھا، ایک نقطے کی جانب اشارہ کروں جس میں بعد میں کام بھی ہے۔ متعلق قدرت خدا شیء ممکن ہے، ناممکن چیز قدرت کے دائرے سے خارج ہے۔ نہیں کہ خدا ناممکن پر قدرت نہیں رکھتا، نہ، اصلاً ناممکن خود متعلق قدرت واقع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ناممکن یعنی جو چیز نشدنیست، نہیں کہ یہ کر نہیں سکتا۔ مثلاً دنیا کا ماہر ترین ریاضی دان آپ لے کر آئیں اور اسے کہیں کہ 2+2 کا نتیجہ 5 نکال کے دکھائے۔ کوئی بھی دنیا کا سب سے بڑا ریاضی دان لے کر آئیں، وہ کہے گا ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو ریاضیات نہیں آتی، ریاضیات میں مہارت نہیں رکھتا، بلکہ وہ آپ کو پلٹ کے کہے گا بابا میں ریاضیات کا ماہر ہوں، لیکن جو تم بات کر رہے ہو یہ بات ہو نہیں سکتی، نہ کہ میں یہ کر نہیں سکتا۔ تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے۔ البتہ ممکنات میں عادی کام بھی آ سکتے ہیں، غیر عادی کام بھی آ سکتے ہیں۔ خارج فقط محالات عقلیہ ہے۔ وہ محالات عقلیہ اصلاً شے نہیں ہے، کیونکہ محال عقلی یعنی اون چیزی کے نشدنیست۔ اب اس کے بارے میں آپ کہیں کہ اس کو خدا کر کے دکھائے، خوب یہ خلاف فرض ہے۔ وہ چیز جو نشدنی ہے نہیں ہو سکتی، وہ چیز ہو جائے، یہ خلف فرض ہے۔ بہرحال یہ نقطہ تھا، اہم نقطہ ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس میں کام ہے۔ قدرت خدا عمومیت رکھتی ہے۔ عمومیت قدرت خدا پر یہاں پر جو برہان قائم کرتے ہیں، اس برہان کو آسان لفظوں میں کہیں تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ عمومیت قدرت خدا کے لیے مقتضی موجود ہے اور مانع مفقود ہے، لہذا خدا منان کی قدرت عمومیت رکھتی ہے۔ آپ علم اصول میں پڑھ چکے ہیں، ایک مقتضی ہوتا ہے، ایک مانع ہوتا ہے۔ مثلا مشہور مثال جو قدیم الایام سے علم اصول میں بھی دیتے ہیں، آپ کے پاس مثلا لکڑیاں موجود ہیں،
ان لکڑیوں کے اندر جلنے کا مقتضی ہے، یعنی جل سکتی ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے پاس آگ بھی موجود ہو، مثلا ماچس بھی موجود ہے، درست، اس ماچس کی تیلی کو جلاتے ہیں، اور لکڑیوں میں کوئی معنی بھی نہیں ہے، گیلی بھی نہیں ہے، سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں، سوکھی ہوئی لکڑیوں کے قریب اگر ماچس کی تیلی جلا کر آپ لے کر جائیں تو آگ جل جائے گی۔ یہاں پر چند چیزیں ہیں، ایک مقتضی، ایک شرط اور ایک عدم المانع۔ مقتضی لکڑیوں کے اندر صلاحیت ہے جلنے کی، شرط آگ ان لکڑیوں کے قریب جائے، عدم المانع یعنی لکڑیوں کا گیلا نہ ہونا، مانع یعنی لکڑیوں کا گیلا ہونا۔ کہتے ہیں جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، مقتضی بھی ہو، شرط بھی ہو اور مانع بھی مفقود ہو، مانع بھی نہ ہو، تو مقتضی اپنا اثر دکھائے گا، یہاں پر لکڑیاں جل جائیں گی۔ اور علم اصول میں کہتے ہیں کہ مقتضی، شرط اور عدم المانع کے مجموعے کو علت تامہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اصول کی اصطلاحات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر بھی عمومیت باری تعالی کے مورد میں اسی برہان کو قائم کرتے ہیں، مقتضی بھی موجود ہے، شرائط بھی ہیں، معنی بھی مفقود ہے، تو پھر خدا کی قدرت عمومیت کیوں نہ رکھے؟ اچھا، مقتضی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مقتضی ذات باری تعالی ہے، کیونکہ ذات باری تعالی کی نسبت تمام ممکنات کی نسبت سے بالسویہ ہے۔ خدا زمان و مکان و جہات ان تمام چیزوں سے منزہ اور پاک ہے، ہر چیز کی طرف، ہر ممکن کی طرف خدا کی قدرت کی نسبت بالسویہ ہے، یہ مقتضی ہے۔ مقتضی ذات الہی میں موجود ہے۔ اچھا، جو آپ کا مقدور ہے یعنی شیء ممکن، خوب اس کے اندر بھی مقتضی موجود ہے۔ شیء ممکن امکان رکھتی ہے، خوب امکان تمام مقدورات کے اندر مشترک ہے۔ خوب جب امکان تمام مقدورات کے اندر موجود ہے اور ادھر سے ذات باری تعالی کی نسبت تمام مقدورات کی نسبت سے بالسویہ ہے، تو پھر خداوند متعال کی قدرت تمام ممکنات کے ساتھ کیوں تعلق نہ لے؟ حتماً تعلق لے گی۔ مقتضی بھی موجود ہے اور معنی بھی مفقود ہے۔ خوب یہ برہان ہے کہ جس کو علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ باب ہادی اشر میں ذکر کرتے ہیں۔ میں اس برہان کو پڑھتا ہوں اور پھر شارح کے بیانات کو دیکھتے ہیں۔ قال یعنی علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وَقُدْرَتُهُ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْمَقْدُورَاتِ، قدرت باری تعالی تمام مقدورات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمُحْوِجَةَ إِلَيْهِ هِيَ الْإِمْكَانُ، فرماتے اس لیے کہ وہ علت جو کسی شے کو اس قدرت کے لیے نیاز مند بناتی ہے، ضرورت مند بناتی ہے، ہی الامکان، وہ امکان ہے۔ پس مقدور کے اندر مقتضی ہے، وَنِسْبَةُ ذَاتِهِ إِلَى الْجَمِيعِ بِالسَّوِيَّةِ، اور دوسری جانب سے پروردگار عالم کی بھی تمام مقدورات اور ممکنات کی نسبت سے نسبت بالسویہ اور برابر ہے۔ خب جب مقتضی بھی موجود ہے، کوئی معنی بھی نہیں ہے، تو فَيَكُونُ قُدْرَتُهُ عَامَّةً، پس باری تعالی کی قدرت عمومیت رکھے گی، اس کی قدرت کے اندر کوئی محدودیت نہیں ہے کہ آپ آئیں اور خداوند منان کی قدرت کو محدود کریں، نہ، اس کی قدرت بھی عمومیت رکھے گی۔ خوب یہ اصل برہان ہے کہ جس کو علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا۔ اچھا،
شارح کے بیان کو دیکھیں. شارح نے جو یہاں پر بیان ذکر کیا ہے، اس بیان کے اندر شارح پہلے مختلف اقوالوں کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اصل نقطے کو بھی ذکر کرتے ہیں. اقوال مسئلہ یہ ہے. شارح فرماتے ہیں کہ بابا گزشتہ مباحث میں فی الجملہ تو ہم نے قدرت کو ثابت کیا، اب اس عمومیت قدرت باری تعالی کے بارے میں بحث ہے. بعض گروہ خداوند منان کی عمومیت قدرت کو قبول نہیں کرتے، مثلا ایک ایک کر کے ان گروہوں کا ذکر کرتے ہیں. پہلا گروہ جو باری تعالیٰ کی قدرت کی عمومیت کو قبول نہیں کرتا، بقول شارح محترم کے وہ حکماء اور فلاسفہ ہیں، کہ علامہ حلی نے بھی یہی مطلب خود کشف المراد میں ذکر کیا ہے. حکماء اور فلاسفہ قاعدہ الواحد کو مانتے ہیں، کہ فلسفے میں بیان کرتے ہیں کہ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، واحد سے فقط واحد صادر ہو سکتا ہے. تو متکلمین کہتے ہیں کہ دیکھیں فلاسفہ خدا کی قدرت کو محدود کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا فقط ایک فعل کو انجام دے سکتا ہے، ایک سے زیادہ افعال کو انجام نہیں دے سکتا. لہذا یہ حکماء اور فلاسفہ خدا کی قدرت کو محدود کرتے ہیں. کہ بہرحال یہ مطلب اپنے مقام پر ثابت ہے کہ یہ بات جو معمولاً متکلمین حکماء اور فلاسفہ کے لیے کہتے ہیں، یہ ایک اتہام ہے، ایک تہمت ہے. فلاسفہ کبھی بھی قدرت خدا کو محدود نہیں کرتے، بلکہ وہ صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. البتہ وہ جو قدرت خدا ہے وہ خود اشیاء کے شرائط اور مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ بعض چیزیں مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے پروردگار عالم سے صادر ہو سکتی ہیں، اور بعض چیزیں ڈائریکٹ اور مستقیم طریقے سے خدا سے صادر نہیں ہو سکتی، مال واسطہ صادر ہوتی ہیں. خب اگر کسی چیز کا بے واسطہ خدا سے صادر نہ ہو سکنا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا کام نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شے اپنے ضعف وجودی کی وجہ سے ڈائریکٹ صادر نہیں ہو سکتی. لیکن خداوند متعال ہی اسی کے اندر مؤثر ہے، منتہا وہ چیز فیض لیتی ہے مال واسطے کے ذریعے سے. تو بہرحال یہ قاعدہ الواحد کے بارے میں بہت ہی لمبی چوڑی گفتگو ہے، لیکن معمولاً متکلمین قاعدہ الواحد کی جو تصویر پیش کرتے ہیں اس کے اعتبار سے کأنہ گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ حکماء اور فلاسفہ خدا کی قدرت کو محدود کرتے ہیں. ایک گروہ یہ. دوسرا گروہ ثنویون کا. خب یہ جو ثنوی حضرات ہیں، ثنوی بھی وہی مجوسیوں کی طرح ہے. یہ لوگ نور و ظلمت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خیر اور شر دو چیزیں ہیں. خب ظاہر سی بات ہے کہ خدا نور محض ہے، شر ظلمت ہے، تو یہ شر اور ظلمت خدا سے صادر نہیں ہو سکتے، خدا سے فقط خیر صادر ہوتا ہے. لہذا یہ لوگ بھی ایک طریقے سے خدا کی قدرت کو محدود کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا شر پر قدرت نہیں رکھتا. یہ دوسرا گروہ ثنویون کا. کہ بہرحال یہ نظریہ بھی بالکل باطل نظریہ ہے. دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ آیا شر کو انجام دیتا ہے یا انجام نہیں دیتا، اور دوسری بات یہ کہ شر پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. ہم کہتے ہیں کہ خدا شر پر بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن حکمت خدا مانے ہے کہ شر کو انجام دے، نہیں کہ قدرت نہیں رکھتا. دو چیزوں میں فرق ہے. تیسرا آغائے نظام ہے. نظام یہ معتزلی متکلمین میں سے ہے، کہ نظام کا اصل نام ہے ابراہیم ابن سیار،
نظام کے نام سے معروف ہیں، معتزلی متکلم ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کتب فلاسفہ سے بہت زیادہ انس رکھتا تھا، اسی لیے فلاسفہ کے کافی انظار اور آراء سے متاثر بھی تھا۔ مثلا عام طور پر متکلمین جسم کو اجزاء لا یتجزا سے مرکب مانتے ہیں، جبکہ فلاسفہ نہیں مانتے، تو یہ بھی فلاسفہ کے نظریے کا قائل تھا، جسم کو اجزاء لا یتجزا سے مرکب نہیں مانتا تھا۔ یا اس کی آراء اور نظریات میں سے ایک معروف نظر یہ ہے کہ خدا ظلم پر قدرت نہیں رکھتا۔ یا مثلا اس کی ایک اور نظر تھی کہ حقیقت انسان روح ہے، لیکن روح کو ایک جسم لطیف سمجھتا تھا، جیسے پھول کی پتیوں میں نمی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ کہتا تھا کہ روح انسان کے بدن میں جیسے پھول کی پتیوں میں نمی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ساری ہے، سریان رکھتا ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے معروف نظریات ہیں۔ نظام یعنی وہی ابراہیم ابن سیار معتزلی، وہ کہتا ہے کہ خدا کبھی پر قدرت نہیں رکھتا، اور دلیل بھی دیتا ہے کہ کبھی یا جہالت کی وجہ سے انجام دیا جاتا ہے یا حاجت اور ضرورت کی بنا پر۔ خدا نہ جاہل ہے نہ حاجت ہے خدا کو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عزیز مان، ایک مسئلہ ہے قدرت رکھنا، ایک مرتبہ ہے کبھی کو انجام دینا۔ خدا کبھی کو انجام نہیں دیتا، نہیں ان کے قدرت نہیں رکھتا، حکمت خدا مانے ہے۔ ایک اور نظریہ جو یہاں پر شارح ذکر کرتے ہیں وہ آغائے بلخی، کہ یہ ابو القاسم کعبی بلخی، یہ بھی معتزلی متکلمین میں سے ہے، ابو الحسین خیاط کا شاگرد ہے۔ معتزلیوں کا جو بغداد والا گروہ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کہ بہرحال اس کے بھی چند معروف نظریات ہیں جو کلامی کتابوں میں نقل ہوتے ہیں۔ ابو القاسم کعبی بلخی وہ اس بات کا قائل ہے کہ خدا قدرت نہیں رکھتا علی مثل مقدور العبد، جیسی چیزوں پر عبد اور بندہ قدرت رکھتا ہے ایسی چیزوں پر خدا قدرت نہیں رکھتا۔ کہ اس کے برہان کو بھی تفصیلی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ خود یہی ہمارے جو شارح فاضل ہے، فاضل مقداد، یہ اپنی کتاب ارشاد الطالبین میں اس کے استدلال کو بھی ایسے نقل کرتے ہیں کہ بندہ جو بھی فعل انجام دیتا ہے، یا وہ طاعت ہے، یا وہ سفہ اور بے وقوفی ہے، یا وہ عبث ہے۔ بندے کا فعل ان تین حالتوں سے خالی نہیں، یا اطاعت ہے، یا سفہ اور بے وقوفی ہے، یا عبث اور بیہودہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کا فعل یا غرض کے مطابق ہوگا، یعنی کسی غرض کی وجہ سے ہوگا، یا کسی غرض کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر کسی غرض کی وجہ سے نہیں ہے تو وہ عبث ہے، اور اگر کسی غرض کی وجہ سے ہے تو یا اوامر شرعیہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اوامر شرعیہ کے مطابق ہے تو طاعت ہے، اگر اوامر شرعیہ کے مطابق نہیں ہے تو وہ سفہ ہے۔ تو خدا کا فعل نہ اطاعت بن سکتا ہے، طاعت وہاں پر ہوگا جہاں پر کسی مولا کو اوپر سے مانے، خدا کے اوپر سے تو کوئی مولا نہیں ہے، صفا بھی نہیں ہے، عبث بھی نہیں ہے۔ تو پس خداوند متعال بندے کے افعالوں جیسے افعال پر قدرت نہیں رکھتا۔ یہ مطلب دقیق ہے۔ یہاں اکثر جو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے باب ہادی اشر کا درس کہا ہے، اس مطلب کی خوب توضیح نہیں دی، اس کو سمجھیں جو میں نے عرض کیا۔ ایک اور نظریہ جبائیان، کہ یہ باپ بیٹے ہیں، معروف ہیں، ابو علی جبائی اور ابو ہاشم جبائی، کہ ان کو جبائیان کہتے، ابو علی جبائی اور ابو ہاشم جبائی، یہ بھی دونوں معتزلہ میں سے ہیں۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جس چیز پر خداوند منان قدرت رکھتا ہے اور بندہ قدرت رکھتا ہے، وہ ایسے کہتے ہیں کہ عین مقدور عبد پر خدا قدرت نہیں رکھتا، عین مقدور عبد پر خدا قدرت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگر عین مقدور عبد پر خدا کی قدرت کو مان لیا جائے تو بندہ کہے بیٹھوں اور خدا چاہے اٹھوں تو کس کی بات چلے گی؟
بہرحال یہ معروف نظریات ہیں اس باب کے اندر. عبارت کو دیکھیں، شارح محترم کی عبارت کو دیکھیں. اقول لما ثبت کونہ قادرا فی الجملہ یعنی من باب قضیہ محملہ یا من باب قضیہ موجب جزئیہ. گزشتہ مباحث میں ہم نے زور نہیں دیا کہ خدا کی قدرت عمومیت رکھتی ہے یا عمومیت نہیں. فی الجملہ یعنی من باب قضیہ محملہ ہم نے قدرت خدا کو ثابت کیا. لما ثبت کونہ قادرا فی الجملہ، جب فی الجملہ خدا کی قدرت کو ثابت کیا تو شرع مصنف نے شروع کیا فی بیان عموم قدرت ہی، خداوند متعال کے عموم قدرت کو بیان کرنے میں شروع ہو گئے. حالا اس بیان کو ذکر کرنے سے پہلے اقوال کو. وقد نازع فیہ الحکماء، عمومیت قدرت خدا میں حکماء یعنی فلاسفہ نے نزاع کیا ہے. حیث قالو کہ حکماء کا ماننا ہے کہ انہ واحد لا یصدر عنہ الا الواحد، خدا واحد ہے اور واحد سے فقط واحد صادر ہو سکتا ہے. قاعدہ الواحد کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہم نے فلسفی کتابوں میں کی ہے، یہاں پر ذکر نہیں کرتے. خوب. والثنویہ یعنی ونازع فیہ ثنویہ کہ جو دو مبدأ کے قائل ہے. حیث زعموا انہ لا یقدر علی الشر، خدا شر پر قدرت نہیں رکھتا. والنظام، آغا نظام کہ یہ متوفہ 231 ہے، وہ کہتے ہیں کہ حیث اعتقد انہ لا یقدر علی القبیح، کہ خدا قبیح پر قدرت نہیں رکھتا. والبلخی، ابو القاسم کعبی بلخی، حیث منع قدرتہ علی مثل مقدورنا، کہ اس کی توضیح میں نے عرض کی جیسی چیزیں ہماری قدرت میں ہیں ویسے مقدورات قدرت خدا میں نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے مقدورات یا اطاعت ہے یا صفا ہے یا عبس ہے، اور خدا کے مقدورات کے بارے میں آپ صفا، اطاعت یا عبس کے عناوین نہیں لا سکتے. کہ اس کا جواب بھی کشف المراد میں موجود ہے، کہ وہاں پر جواب دیتے ہیں کہ بابا یہ عناوین عرضی ہے، ذاتی تھوڑی ہے. والجبائیان، ابو علی جبائی اور اس کا جو بیٹا ہے ابو ہاشم جبائی، حیث احالا قدرتہ علی عین مقدورنا، یہ دونوں کہتے ہیں کہ جن چیزوں پر ہم لوگوں کو قدرت عین مقدور ما، جو عین مقدور ہے ہمارا وہ مقدور خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وگرنہ ایک ہی شے پر دو قدرتوں کا اجتماع ہو جائے گا. کہ اگر ایک آش یہ بھی فاعلیت طولی کو جو ہم نے پہلے بیان کی ہے اس کو اگر سمجھتا تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا. والحق خلاف ذالک کلہ، حق کے مطلب ان تمام کے برخلاف ہے، کہ اجمالاً ہر ایک کا نقد ذکر کیا، باقی تفصیلات ہم نے ان تمام اقوال کی کشف المراد میں ذکر کی ہے. کشف المراد کے دروس موجود ہیں، وہاں پر ان تمام اقوال کی تفصیلات کو ذکر کیا ہے. والدلیل علی ما ادعیناہ، فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ادعا کیا اس پر دلیل، ہم نے ادعا کیا عمومیت قدرت الہی کا، اس پر دلیل یہ ہے کہ انہو قد انتفى المانع بالنسبت الی ذاتہ، ذات باری تعالیٰ کی نسبت سے مانع مفقود ہے. وبالنسبت الی المقدور، اور مقدور کی نسبت سے بھی مانع مفقود ہے. پس فیجب التعلق العام، کہ میں نے برہان کو ایسے ذکر کیا تھا، مقتضی موجود ہے معنی مفقود ہے. یہ یعنی شارح فاضل ذات اور مقدور دونوں کی نسبت سے عدم المانع کی بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہ، حتیٰ ذات کے اندر مقتضی ہے، مقدور کے اندر بھی مقتضی ہے اور کوئی معنی نہیں ہے، ایسے میں وارد ہوا تھا. بہرحال شارح کا بیان دیکھیں. اما بیان الاول، کہ ذات کی نسبت سے کوئی معنی نہیں ہے. اما بیان الاول فہوا، خوب وہ نقطہ یہ ہے، بیان اول یہ کہ ان المقتضی لکونہ تعالی قادرا هو ذاتہ، اوپر کا قد انتفى المانع یہاں پر اسی مقتضی کو لے کر آئے. دقت کیجئے گا عبارت میں تھوڑا سا. ان المقتضی لکونہ تعالی قادرا هو ذاتہ، بھائی مقتضی قدرت ذات باری تعالی ہے. وَنِسْبَتُهَا إِلَى الْجَمِيعِ مُتَسَاوِيَةٌ، اور قدرت خدا کی نسبت تمام ممکنات کی طرف برابر ہے. لِتَجَرُّدِهَا، اس لیے کہ خدا مجرد ہے،
زمان کے ساتھ مقید نہیں ہے، مادے کے ساتھ مقید نہیں ہے، جہت کے ساتھ مقید نہیں ہے تاکہ آپ کہیں کہ ایک زمانے میں مقید ہے لہذا دوسرے زمانے کے ساتھ اس کی قدرت تعلق نہیں لے سکتی۔ مثلا ہم لوگ زمانی مخلوق ہے، مکان کے اندر مقید ہے، میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں وہیں تک میری قدرت کا احاطہ ہوگا، لیکن جن مکانوں میں میں نہیں ہوں، جن زمانوں میں میں نہیں ہوں وہاں پر قدرت نہیں ہوگی۔ لیکن باری تعالیٰ تو ایسے نہیں ہے، زمان و مکان و جہت کے ساتھ مقید نہیں ہے، وہ مجرد ہے۔ فَيَكُونُ مُقْتَضَاهَا أَيْضًا مُتَسَاوِيُ النِّسْبَةِ، پس اس اعتبار سے اس ذات اور اس قدرت کا مقتضا بھی متساوی النسبت ہوگا، اس کی بھی نسبت سب کی طرف کیا ہوگی؟ بالسویہ، اور برابر ہوگی۔ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، اور مطلوب یہی ہے کہ ذات خدا کے اندر مقتضی موجود ہے۔ فنی طریقے سے شارع فاضل کی پکڑ کی جا سکتی ہے کیونکہ اوپر انہوں نے ذکر کیا قَدْ انْتَفَى الْمَانِعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَاتِهِ، اور امر اول کے بیان میں مقتضی کو ثابت کر رہا ہے۔ اب دیکھیے عبارتوں میں تھوڑا سا تحفظ ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، مقدور کی نسبت سے مقتضی موجود ہے، فرماتے بھلے فَلِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِكَوْنِ الشَّيْءِ مَقْدُورًا هُوَ إِمْكَانُهُ، کسی شے کے مقدور ہونے کا مقتضی کیا ہے؟ کہ وہ ممکن ہے، جو بھی ممکن ہے وہ متعلق قدرت واقع ہو سکتا ہے۔ والامکان مشترک بین الکل، تمام مقدورات کے مابین امکان کیا ہے؟ مشترک ہے۔ فیکون صفت المقدوریت ایضا مشترکا بین الممکنات، پس جو مقدوریت کی صفت ہے وہ بھی تمام ممکنات کے درمیان مشترک ہوگی۔ وہو المطلوب، پس ذات اور مقدور کی نسبت سے مقتضی موجود ہے۔ وَإِذَا انْتَفَى الْمَانِعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَادِرِ وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَقْدُورِ، اب پھر معنی کی طرف پلٹ کرا، جب دونوں میں مقتضی موجود ہے اور کوئی معنی بھی نہیں ہے تو وجب التعلق العام، تو یہ تعلق عام یعنی تمام مقدورات کے ساتھ قدرت تعلق لے وہ ضروری ہو جائے گی۔ وَهُوَ المطلوب، اور ہمارا مطلوب بھی یہی ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّعَلُّقِ الْوُقُوعُ، دیکھیں ہم نے کہا کہ خدا کی ہر مقدور پر قدرت ہے، چاہے کبھی ہو، چاہے اچھا ہو، چاہے خیر ہو، چاہے شر ہو، وہ سارے کے سارے مقدور خدا ہیں۔ لیکن تمام مقدورات پر قدرت کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان تمام مقدورات کو انجام بھی دیتا ہے۔ مثلا خدا کو قبیح پر قدرت حاصل ہے لیکن امر کبھی کو انجام تھوڑی دیتا ہے۔ ظلم پر قدرت ہے لیکن خدا ظلم تھوڑی کرتا ہے۔ یہ نقطہ سمجھیں، یہ اکثر جو بعض کو شبہ ہو گیا، جس طریقے سے نظام بلخی ہے یا ابو علی جبائی و ابو ہاشم جبائی، ان لوگوں کو اشتباہ ایسے ہوا کہ اگر ہم کہیں کہ اس کو عمومی طور پر قدرت ہے تو پس وہ واقع بھی ہوتی ہے، نا، ان دونوں میں فرق ہے۔ وَعْلَمْ، یہ جان لو کہ انہو شان یہ ہے کہ لا یلزم من التعلق الوقوع، بابا قدرت تمام مقدورات کے ساتھ تعلق لیتی ہے لیکن اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ واقع بھی ہوتی ہے۔ بل الواقع بقدرتہ تعالی هو الباز، اور جو چیزیں قدرت خدا سے واقع ہوتی ہیں وہ بعض ہیں، مثلا خیرات، شرورات کو خدا انجام نہیں دیتا، مثلا قبیح کو خدا انجام نہیں دیتا۔ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكُلِّ، اگرچہ وہ قدرت تمام چیزوں پر رکھتا ہے۔ وَالْأَشَاعِرَةُ، اشاعرہ اتفقوا فی عموم التعلق، عمومیت قدرت میں ہمارے ساتھ ہیں۔ وَادَّعُوا مَعَهُ الْوُقُوعَ، نہ کہ فقط عمومیت قدرت کی بات کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ قدرت تعلق لیتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں قدرت خدا سے واقع بھی ہوتی ہیں۔ قدرت خدا شر کے ساتھ تعلق لیتی ہے اور شر بھی خدا کی طرف سے، نعوذ باللہ۔ قدرت خدا امر کبھی کے ساتھ تعلق لیتی ہے، وہ کبھی بھی خدا کی جانب سے، ایسے کہتے ہیں۔ کما سیأتی بیان ذالک انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ حسن کو بے عقلی کے بعد میں اس نقطے کو ہم ذکر کریں گے۔ خوب اس طریقے سے قدرت خدا کے بارے میں بحث تمام ہو جاتی ہے۔ میں جلدی میں قدرت باری تعالیٰ کے بارے میں ایک آدھ نقطے کی جانب اشارہ کروں، یہاں پر تو آپ نے بحث کو پڑھ لیا۔ دیکھیں اگر میں قدرت باری تعالیٰ کے بارے میں جو مباحث ہوئے ہیں ان کا خلاصہ ذکر کروں
تو اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں، الالہیات علی ھدی الکتاب والسنت والعقل۔ الہیات کے اندر استاد جعفر سبحانی نے قدرت باری تعالیٰ کے بارے میں چند مباحث کو ذکر کیا۔ پہلا نقطہ تعریف قدرت۔ قدرت کی تعریف میں دو تعریفوں کو ذکر کرتے ہیں، ایک حکماء کی تعریف اور ایک متکلمین کی تعریف۔ متکلمین قدرت کے بارے میں کہتے ہیں صحت الفعل والترک، یعنی یہی کہ ایک فعل کو انجام دے سکتا ہو اور ترک کر سکتا ہو، یہ قادر ہے، جیسے ہم نے یہاں پر بھی ذکر کیا تھا۔ جبکہ ان کے مقابلے میں حکماء جو قدرت کی تعریف کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل، یا ان لم یشاء لم یفعل، یہ حکماء کی تعریف ہے، اگر چاہے تو فعل کو انجام دے، اگر چاہے تو فعل کو انجام نہ دے۔ ان دونوں تعریفوں کے اندر دقیق تفاوت ہے کہ اسفار کے اندر مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ششم میں بہت ہی مفصل مباحث کیے ہیں کہ ہم اس کی طرف نہیں جاتے، کہ فی الجملہ مباحث کو استاد سبحانی نے بھی ذکر کیا ہے الہیات کے اندر۔ دوسری بات جو الہیات کے اندر استاد سبحانی ذکر کرتے ہیں، دلائل قدرت خدا، تین دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ دلیل اول فطرت، کہ انسان اپنی فطرت کے اندر اس نقطے کو پاتا ہے کہ کتنی بھی بڑی مشکلات آ جائیں، ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک ملجا اور ماوا ہے، وہ ملجا اور ماوا خدا کی ذات ہے۔ خوب اگر فطرتاً اس کو قادر نہ سمجھتا ہو تو ان شدائد اور مشکلات سے بچنے کے لیے خدا کی طرف کیوں متوجہ ہوتا؟ دلیل اول یہ فطرت قرار دیتے۔ دلیل دوم یہ نظام کونی، یہ عالم، اس عالم کا اتنا احکام اور اتنا دقیق نظام اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ وہ قادر مختار ہے۔ دلیل سوم اس قانون کو ذکر کرتے، مؤتی الکمال لیس فاقدا لہ، بھائی جتنے بھی انسان، ان تمام انسانوں کا خالق کون ہے؟ خدا۔ خود ان انسانوں کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، خود کیسے ہو سکتا ہے کہ مؤتی قدرت خود فاقد قدرت ہو؟ یہ دلیل سوم ہے۔ خوب اس کے بعد خود الہیات کے اندر ایک بحث اس عمومیت باری تعالیٰ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ عمومیت باری تعالیٰ کے بارے میں یہی دلیل مقتضی موجود اور معنی مفقود کو ذکر کرتے ہیں۔ خوب اس کے بعد الہیات کے اندر کچھ نصوص یعنی آیات اور روایات کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ آخری نقطہ کہ جو اس عمومیت قدرت خدا کے بارے میں اس کو ذکر کروں اور بحث کو تمام کروں۔ تین شبہات معمولاً عمومیت باری تعالیٰ کے بارے میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک، آیا خدا اپنے جیسا خدا خلق کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہیں کہ خلق نہیں کر سکتا تو قادر کیسا؟ اگر خلق کر سکتا ہے تو شریک الباری کا فرض لازم آئے گا۔ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ عمومیت قدرت خدا پر پہلا اعتراض۔ دوسرا، آیا خدا اس پورے عالم کو ایک انڈے میں داخل کر سکتا ہے؟ نہ عالم چھوٹا ہو نہ انڈا بڑا ہو، مشہور و معروف سوال۔ تیسرا، آیا خدا ایک ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ اگر کہیں بنا سکتا ہے اور خود اٹھا نہ سکے تو بھی قدرت کو محدود کیا، اور اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو بھی قدرت کو محدود کیا۔ یہ معروف شبہات ہیں عمومیت باری تعالیٰ کے، قدرت باری تعالیٰ کے بارے میں۔ ان کا جواب اگر ایک کلمے میں، جتنے بھی فروض آپ نے فرض کیے ہیں وہ ناممکنات کے ہیں، یہ چیزیں ناممکن ہیں، محال عقلی ہیں۔ قدرت خدا ممکنات کے ساتھ تعلق لیتی ہے، ناممکنات اور محالات عقلی اصلاً متعلق قدرت خدا نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہو سکتی، نہیں ان کے خدا نہیں کر سکتا۔ کہ مثال بھی دی کہ دنیا کا ماہر سے ماہر آپ ریاضی دان لے کر آئے، اسے کہیں کہ 2+2 کا نتیجہ 5 نکال کے دکھائے، نہیں دکھا سکتا، نہیں کہ وہ نہیں کر سکتا، ہو نہیں سکتا۔ یہاں پر بھی ایسے ہے کہ خدا اپنے جیسا کوئی خدا خلق کر سکتا ہے؟ نہ، ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر اس کو خدا خلق کرے تو دیکھے خدا نشد، بس ان نشد نیست، نہیں ان کے خدا نہیں کر سکتا۔ یا مثلا وہ جو آپ نے کہا کہ اس پورے عالم کو ایک انڈے میں داخل کرے، خوب یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انتباہ کبیر بما ہوا کبیر
در صغیر بما ہوا صغیر محال ہے، نہیں ان کے خدا کر نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایک ایسا پتھر کہ جس کو خدا اٹھا ہی نہ سکے، خوب دیکھیں نمی شے دیگے، اگر اس کو خلق کر رہا ہے تو وہ اس کی قدرت میں ہوگا، قدرت سے باہر تھوڑی ہوگا۔ یہ اس عمومیت قدرت کے بارے میں چند نکات تھے کہ جن کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس طریقے سے یہ ہماری قدرت خدا کے بارے میں بات تمام ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلسہ آئندہ سے علم خدا کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔